Assalamu alaikum. I welcome you to the course of Public International Law. Public International Law has been quite a boring subject so far, I hope. And I also hope that you have found some interest in it in the previous lectures. Interest because it is quite current, and interest also because I have been trying to plug in current examples, current state practice, current issues, so that your interest stays alive in this subject, which is actually very current in its very nature. But often we think of it as a discipline which is very dull, very complicated, and very boring. It is because of several of its sub-subjects or subtopics. One such topic, because of which international law gets the blame of being a confusing discipline, is recognition. I will try and today possibly confuse you more, but I will also try and unwind that confusion gradually through illustrations and examples so that you are able to understand the concept of recognition clearly once and for all. So therefore, today our topic is recognition. Recognition سے کیا مراد ہے؟ ریکگنیشن سے مراد ہے تسلیم کرنا، کسی کو تسلیم کرنا. تو پھر سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اتنی کمپلیکیشن کی کیا بات ہے؟ کمپلیکیشنز اس میں آ جاتی ہیں کیونکہ جب آپ تسلیم کرنا کہتے ہیں، کسی کو ریکگنائز کرنا کہتے ہیں، تو آپ گویا اس کو تسلیم کر کے مان رہے ہیں، اس کے وجود کو ایگری کر رہے ہیں، اس کی ایگزسٹنس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں، اس کے ہونے کو ایکنالج کر رہے ہیں. جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس عمل کا ایک لیگل کانسیکوینس ہے. ویسے تو تسلیم کرنے سے مراد آپ کے ذہن میں ڈاکیومنٹس کو تسلیم کرنا ہے، کسی کو اپنا دوست تسلیم کرنا ہے، کسی کو کسی عقیدے کو درست جاننا بھی تسلیم کرنا ہے، کسی اور معاملے کو درست سمجھنا بھی کہ میں اس معاملے کو درست تسلیم کرتا ہوں، اس تھیوری کو درست تسلیم کرتا ہوں، میں اپنے جاننے والوں کو درست تسلیم کرتا ہوں. تو وہ اس حوالے سے تو ریکگنیشن جو ہے یہ تسلیم کرنا وہ بڑے ضمناً یا بڑے ٹریویل معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن ہم جس قانونی کانٹیکسٹ میں اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ کانٹیکسٹ ہے جہاں آپ ریکگنائز کرتے ہیں کن کو؟ اسٹیٹس کو، گورنمنٹس کو، اور کبھی کبھی ڈسپیوٹس کو. گورنمنٹس کی ریکگنیشن کا عمل انٹرنیشنل لا میں ایک کمپلیکس عمل ہے کیونکہ اس کے ایک لیگل کانسیکوینس ہیں، اس کے قانونی مضمرات ہیں، اس کے اثرات ہیں، اور اس اثر کا اثر اس ملک کی قانونی حیثیت پر ہو سکتا ہے. جب ہم اس طرف بڑھتے ہیں تو ہم ریکگنیشن کے قانون کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف آہستہ آہستہ چلتے ہیں. پھر نہ صرف یہ ریکگنیشن ملکوں تک محدود رہتی ہے بلکہ یہ ریکگنیشن دین گوز ٹو دی چینج آف دا گورنمنٹس. پھر یہ ریکگنیشن ڈسپیوٹس پر آ جاتی ہے، اور اسی حوالے سے آپ مختلف کانسیپٹ سنتے ہیں کہ یہ ڈی جور گورنمنٹ ہے، یہ ڈی فیکٹو گورنمنٹ ہے، یا اس ملک کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں لیکچر، جن لوگوں نے ایسٹ پاکستان کو ہم سے علیحدہ ہوتے ہوئے دیکھا اور اس میں بنگلہ دیش بنتے ہوئے دیکھا، وہ یاد کریں گے کہ ایٹ سم پوائنٹ دیر واز اے بگ ڈیبیٹ ان پاکستان کہ بنگلہ دیش کو تسلیم کیا جانا چاہیے یا نہیں. وہ ڈیبیٹ کیوں تھی؟ کیونکہ اس وقت کہ انٹرنیشنل لا کے حساب سے اس کا ایک امپیکٹ تھا ریکگنیشن کا. تو بے شمار جلسے جلوس اس زمانے میں نکلتے تھے، بنگلہ دیش نامنظور، بنگلہ دیش نامنظور. تھا تو وہ حوالہ سیاسی، مگر اس سیاسی حوالے کا ایک قانونی امپیکٹ تھا. یہی صورتحال آج آپ دیکھتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ بے شمار مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. اب یہ تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ کیا قانونی عمل ہے اور اس کا امپیکٹ کیوں ہے؟ وہ نہیں مانتے کہ اسرائیل ایگزسٹ کرتا ہے ایز اے کنٹری، مگر وہ کرتا ہے. سو آپ اس کو لیگلی جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ آپ اس کا لیگل فریم ورک کیسے اسٹیبلش کریں گے؟
یہ بات میں آپ کو تھوڑی سی اور ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ود ریفرنس ٹو اے سرٹن چارٹ. چارٹ کے حوالے سے ہم یہ سمجھیں گے کہ ریکگنیشن بیسیکلی کیسے امپیکٹ کریٹ کرتی ہے آن اے سرٹن issue of state, on a certain issue of government, and also on dispute. This is a map, an estimated map. I mean, obviously I don't claim accuracy in mapping, but whatever reasonable accuracy one can think of, this is the map, a general map of the subcontinent. The year is 1947. اس وقت یہ انڈیا تھا اور انڈیا کہلاتا تھا 1947 سے پہلے. 1947 میں پارٹیشن ہوئی. پارٹیشن کا امپیکٹ آپ اور ہم جانتے ہیں کیا ہوا کہ پاکستان وجود میں آیا اور ادھر ایسٹ پاکستان وجود میں آیا. جب یہ دونوں ملک وجود میں آئے، دو مختلف ملک، تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ یہاں پر انڈیا ہے، یہ پاکستان ہے، یہ ایسٹ پاکستان ہے. اب ان دونوں ملکوں کو الگ الگ تسلیم کرنا ہے، ان کو ریکگنائز کرنا ہے کہ دو اسٹیٹس وجود میں آ گئی ہیں. ٹو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیو کم انٹو ایگزسٹنس آؤٹ آف اے اسٹیٹ آف انڈیا ایز اٹ واز دین. سو اے نیو entities under international law have been created. They have become a new subjects of international law. So the question was, how should the global community react to them? Should they be recognized? So when they were formally recognized, it was said that they have attained a status of being an entity under international law. Global community جو ہے، جو دنیا ہے، وہ مختلف عمل کے تھرو آپ کو ریکگنائز کرتی ہے، اور وہ ریکگنیشن جو گلوبل کمیونٹی کے ممالک آپ کو دیتے ہیں وہ اسٹیٹس کی ہو سکتی ہے. سو 1947 میں دو اسٹیٹس کی ریکگنیشن آپ کے سامنے ہوئی. 1971 میں اگین وی ہیڈ اے ڈسپیوٹ ود ریفرنس ٹو ایسٹ پاکستان which became then in 1971 Bangladesh as an independent state. Again an issue was raised with reference to Bangladesh that should it be recognized as a separate independent state or not, and what will be its impact on international law in that case. So it was eventually recognized. Pakistan jab azad hua, so the first country, if I recollect correctly, was Iran, which immediately recognized Pakistan as an independent state. اس کے بعد جو دوسرا عمل آ جاتا ہے اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ، دیٹ از دا چینج ان دا گورنمنٹ. کہ گورنمنٹ انڈیا میں بھی چینج ہوتی ہے، گورنمنٹس پاکستان میں بھی چینج ہوتی ہیں. جب گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں تو بعض اوقات وہ چینج ڈیویٹ کرتا ہے فرام دا کانسٹیٹیوشنل پروسیس آف اے سرٹن اسٹیٹ. دین دا کوشچن ارائزز کہ کیا بار بار حکومت کو بھی ریکگنائز کرنا ایک قانونی عمل ہے یا نہیں. یہ ایک اور لیگل سوال ریز کرتا ہے، یہ ایک اور لیگل ایشو ریز کرتا ہے ان دا کانٹیکسٹ آف ریکگنیشن. کہ اسٹیٹ کو تو آپ نے تسلیم کر لیا، اب آپ کیا تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور ٹو دا گورنمنٹ ہر بات جب وہ چینج ہوتی ہے. جس طرح میں نے کہا اگر یہ کانسٹیٹیوشنلی چینج ہو رہی ہے تو پھر غالباً اس کی ریکگنیشن کی بار بار ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے ڈیویشن میں چینج ہو رہی ہے تو پھر یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا گورنمنٹ کو ریکگنیشن دنیا جو ہے وہ اس کو انڈیپینڈنٹلی دے، بار بار دے یا نہ دے. تیسرا سوال ریکگنیشن کے کانٹیکسٹ میں جو سامنے لایا جا سکتا ہے، دیٹ از دی ریلیشن ایشو آف ریکگنیشن آف ڈسپیوٹ. کہ ایک ایریا دو ملکوں کے درمیان کاز آف ڈسپیوٹ ہے، اس ڈسپیوٹ کے کاز کی ریکگنیشن کا کیا امپیکٹ ہے ان دی انٹرنیشنل لا. ایک ملک کہتا ہے کہ یہ میرے ملک کا حصہ ہے، اس میں کسی اور ملک کا کوئی عمل نہیں ہے. دوسرا ملک کہتا ہے نہیں، یہ متنازع علاقہ ہے، ابھی اس کی ڈسپوزیشن فائنلی ہونی باقی ہے، اور جب تک یہ ڈسپوزیشن نہیں ہوگی اس وقت تک اٹ ول کنٹینیو ٹو بی اے ڈسپیوٹ.
سو ایک ملک ڈسپیوٹ ڈینائی کرتا ہے, دوسرا ملک اسرٹ کرتا ہے کہ نہیں یہ ڈسپیوٹ ہے, اور جب تک یہ ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوگا وی کین ناٹ موو فارورڈ. سو یہ ڈٹرمن ہونا کہ آیا یہ ڈسپیوٹ جو ہے یہ ریکگنائزڈ ہے ایز اے ڈسپیوٹ اور ناٹ, یہ ایک اور قانونی ایشو ریز کرتا ہے. اور یہ بھی پھر آپ اسی پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا ڈسپیوٹ کو ورلڈ کمیونٹی نے اپنی مختلف اسٹیٹ پریکٹس میں, ورلڈ کمیونٹی کے اسٹیٹس نے کیا موقف ڈسپیوٹ کی بابت اختیار کیا ہے, ورلڈ کمیونٹی کے میں یونائٹڈ نیشنز نے کیا ویو اختیار کیا ہے, ورلڈ کمیونٹی کے جو ریجنل اینٹیز ہیں OIC ہے فار ایگزامپل, اس نے کیا ویو اختیار کیا ہے ٹوورڈز اے سرٹن ڈسپیوٹ, اس کی ریکگنیشن ایز اے ڈسپیوٹ کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. So when you talk of recognition, we can summarize, we are talking of recognition of states, we are talking recognition of governments, and we are talking recognition of disputes. We will study each one of these one by one, that what is the area of each one of them, and how do we actually determine that they need to be studied and understood. In this respect, we move on to our next subtopic, which is the recognition of the states. Recognition of states سے کیا مراد ہم لیتے ہیں؟ Recognition of states سے مراد یہ لیتے ہیں کہ whenever a state comes into existence, there should be other countries or participants of the global pool, global community, which are the existing states, should recognize that a new state now is fulfilling all the criterion of being a state. It has fulfilled the criterion of statehood, which means, جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اسٹیٹ کے کچھ اسینشیل انگریڈینٹس ہیں, یعنی اسٹیٹ کے پاس ایک ٹیریٹری ہونی چاہیے, اسٹیٹ کے پاس ایک پاپولیشن ہونی چاہیے, اسٹیٹ کے پاس ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے, اسٹیٹ کے پاس اس پاپولیشن کی ہیبیچول اوبیڈینس ہونی چاہیے. اور اگر یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی تو پھر یہ کوشچن مارک رہے گا کہ یہ اسٹیٹ ان لیگل سینس ایگزسٹ کر رہی ہے یا نہیں. تو جب آپ اس ایشو پر پہنچتے ہیں کہ آپ نے اسٹیٹ کو ریکگنائز کر لیا ہے, تو آپ گویا ان 5-6 باتوں کی ایڈمیشن کر رہے ہیں, آپ ان کی تائید کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیٹ کو ریکگنائز کرتا ہوں, گویا میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹ اب اپنی ٹیریٹری پر کنٹرول مکمل رکھتی ہے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹ میں ایک پاپولیشن ہے اور اس پاپولیشن کی کمانڈ اور اس کی ہیبیچول اوبیڈینس اسٹیٹ کو اویلیبل ہے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک گورنمنٹ سیٹ اپ اس کے پاس اویلیبل ہے. سو جب میں یہ سب باتیں تسلیم کر رہا ہوں تو میں کسی حد تک اسٹیٹ پہ لیجیٹیمیسی کنفر کر رہا ہوں, ایک لیگل سینکشن اس کو ایکارڈ کر رہا ہوں. یہ لیگل سینکشن دینا ایک بڑی اہم فارن پالیسی کا ٹول ہوا کرتا تھا اب سے کچھ سال پہلے. یعنی بار بار اسٹیٹس بارگین کرتی تھیں اور بار بار اسٹیٹ ڈپلومیٹکلی پلیڈ کرتی تھیں, کینوس کرتی تھیں کہ ہمیں جب ہم نئے اسٹیٹ کے طور پہ عالم وجود میں آ جائیں تو ہمیں فارمل ریکگنیشن دی جائے, جو ریکگنیشن ایویڈنس بن جائے گی اس بات کی کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں ایز اے سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا. وی آر کیپیبل آف ڈسچارجنگ اینڈ فلفلنگ آل آبلیگیشنز اینڈ کیپیبل آف بینگ این انٹرنیشنل ریسپانسبل لیگل پرسن. So that is what the recognition used to do. It used to help in creating a legal evidence of an international person. اس کانٹیکسٹ میں 2 تھیوریز تھیں, یعنی 2 تھیوریز جو ریگولیٹ کرتی تھیں اسٹیٹ کا فریم ورک. ایک تھیوری کا نام تھا کانسٹیٹیوٹیو تھیوری اور ایک تھیوری کا نام تھا ڈیکلریٹری تھیوری. یعنی کانسٹیٹیوٹیو تھیوری اور ڈیکلریٹری تھیوری. ایک تھیوری یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو جب ریکگنیشن دی جائے گی اس وقت ہی آپ ایز اے اسٹیٹ کانسٹیٹیوٹ ہوں گے. دوسری تھیوری یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, جب آپ عالم وجود میں آ گئے ایز اے اسٹیٹ, دیٹ از گڈ انف. ناؤ وی ول اونلی میک اے ڈیکلریٹری ایکٹ آف ریکگنائزنگ یو. یعنی جب آپ عالم وجود میں آ گئے, ایگزسٹنس میں آ گئے ایز اے اسٹیٹ, اب
جو ریکگنیشن ہے وہ اس ایگزسٹنس کے عمل کو مزید دیر پا نہیں کرتا، وہ صرف اس کو ریکگنائز کرتا ہے، اس کو صرف ڈکلیئر کر دیتا ہے، اور یہ ڈکلیریٹری ایکٹ ہے۔ یہ جو دو تھیوریز تھیں، ان کا بڑا انٹرسٹنگ انٹرپلے رہا۔ جو کانسٹیٹیوٹیو تھیوری تھی، پہلے اس پر ایڈہرنس زیادہ تھی، اسٹیٹ پریکٹس میں اکثر ممالک کا یہ خیال تھا کہ اس کو آپ ایز اے ڈپلومیٹک ٹول استعمال کر سکتے ہیں، اور اس تھیوری کی وجہ سے آپ دوسرے ملکوں کی ریکگنیشن کو روک کر ان سے سفارتی فائدے یا پولیٹیکل گینز حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ملک بھی یہ تصور کرتے تھے کہ ان کی لیگلٹی کے لیے ضروری ہے کہ دے شوڈ ریسیو ریکگنیشن فرام ادر اسٹیٹس، اور ادر اسٹیٹس کا خیال تھا کہ اس طرح سے جب تک ان کو مکمل یا میجورٹی ریکگنیشن نہیں حاصل ہو جاتی، the state does not fulfill the all elements of being a subject of international law. مگر obviously اس تھیوری کے اندر ہی ایک اس کا اینٹی تھیسس بھی موجود ہے۔ وہ ایسے ہے کہ آپ یہ اگزامپل لیجئے کہ میرے ہاتھ میں یہ مارکر ہے، اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس مارکر کو تسلیم نہیں کرتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ مارکر میرے ہاتھ میں ہے، تو میرے یہ کہنے سے کہ میں اس مارکر کو تسلیم نہیں کرتا، یہ ایویپوریٹ نہیں ہو جاتا، یہ غائب نہیں ہو جاتا، یہ گم نہیں ہو جاتا۔ میرا یہ کہنا کہ یہ مارکر ہے محض اس فیکٹ کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہا ہے اور میں نے اس کو ایکنالج کر لیا ہے۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں اسے تسلیم نہیں کرتا تو میں ایک آبویس حقیقت سے آنکھیں چرا رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے نہ تسلیم کرنے سے وہ مارکر کا وجود غائب ہو جائے۔ یہی سچویشن اسٹیٹ کے ساتھ ہے، یہی اس تھیوری کا کمزور پہلو تھا کہ ایک طرف یو ریکگنائز اے اسٹیٹ اینڈ یو اسیوم دیٹ اٹ از کانسٹیٹیوٹیڈ تھرو یور ریکگنیشن، بٹ دا فیکٹ واز دیٹ ریکگنیشن واز ریئلی اے لیگل اسٹیپ، اٹ واز میئرلی اے لیگل ایکٹ، دیر واز نتھنگ مور ٹو اٹ، it would not actually go and solidify an existence of a state or weaken the fact that a state has come into existence. تو اس کی پھر ہرنٹ کمزوری کے باعث آہستہ آہستہ دوسری تھیوری اوپر آنا شروع ہوئی، جسے ہم کہتے ہیں ڈیکلیریٹری تھیوری، اور اس تھیوری کی جو اسٹیٹ پریکٹس تھی، جس ممالک نے ان کو سپورٹ کیا اور آہستہ آہستہ پریکٹس میں وہ اور واضح ہونا شروع ہوئی، اس تھیوری کے پروپوننٹس کا یہ خیال تھا کہ بھئی جب اسٹیٹ وجود میں آ گئی ہے تو پھر اب آپ نے محض رسماً اس کو ریکگنائز کرنا ہے، کیونکہ اس کی ایگزسٹنس پر آپ کی تسلیم کرنے کا موقف کی قرارداد کا قانونی عمل اس کے ایگزسٹنس پر کوئی اثر نہیں چھوڑتا، صرف آپ کے اور اس کے تعلق کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیٹ اے تسلیم نہیں ہے تو گویا آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹ اے کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے، لیکن آپ کے یہ کہنے سے کہ ہم اسے ریکگنائز نہیں کرتے، اسٹیٹ اے ڈز ناٹ سیز ٹو ایگزسٹ۔ سو یہ وہ کانسیپٹ تھا ان دو تھیوریز کا، جو جب سامنے آیا تو پھر کانسٹیٹیوٹیو تھیوری نے آہستہ آہستہ تھیوری دینی شروع کی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک اور واقعہ ایسا ہوا 1988 میں، جس میں کانسٹیٹیوٹیو تھیوری کے کانسیپٹ ایک دفعہ پھر منظر عام پر یا فرنٹ لائن پر آ گئے۔ یہ وہ واقعہ تھا جب پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO نے اپنی ایک آزاد ریاست کا اعلان کر دیا۔ 1988 میں ایک پیلسٹینین اتھارٹی غالباً بنی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم ایک پیلسٹینین اسٹیٹ ہم نے قائم کر دی ہے۔ یہ بڑی قانونی نقطۂ نظر سے انٹرسٹنگ صورتحال تھی، بیکاز اس میں یو ہیڈ اے ڈکلیریشن آف اے اسٹیٹ بٹ دیر واز نو کنٹرول over the territory of the state. یعنی وہ territory which was being claimed as being belonging to that state did not fall into the control of the Palestinian Authority. So population تھی، so ایک essential ingredient of statehood missing تھا اس state کی declaration میں۔ اس میں ایک جو دلچسپ لیگل ٹوسٹ ایڈ ہوا وہ یہ ہوا کہ تقریباً 30-35 ممالک، زیادہ تر اس میں مسلمان ممالک تھے، انہوں نے اس اناؤنسمنٹ کے بعد جو فلسطینی ریاست تھی اس کو تسلیم بھی کر لیا، یعنی کہ باقاعدہ ڈیکلیریشن ایشو کرنے کے وی ایکسپٹ اور وی ریکگنائز دا PLO اسٹیٹ۔ ناؤ دا کوشچن وچ واز ریزڈ ان دی ایریا آف انٹرنیشنل لا واز ناؤ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ہیئر از اے سچویشن where a state has been declared without having the control over the territory.
And recognition has also been accorded by several states in respect of that state. So the question was whether the act of recognition can make up for the deficiency of an essential element of statehood, i.e. territory. اس کوشچن کی بعض گشت اکیڈیمک سرکلز میں سنائی دیتی رہی، مگر آبویسلی دیر واز نو کنکلوسیو فائنڈنگ، اور جنرل موقف یہی رہا کہ کانسٹیٹیوٹیو تھیوری اس واقعے کے حوالے سے ایک دفعہ پھر اس کی سگنیفیکنس سامنے آئی، مگر وہ سگنیفیکنس گریجولی ایز پولیٹیکل ایونٹس مووڈ آن اگینسٹ دی اسٹیٹ کنٹینویشن، so this theory also gradually was displaced. And now generally it is maintained that what is important is that how do you look at the intrinsic elements of statehood and whether do they exist as a state, do they fulfill the required criterion, then you will merely declare and your act of recognition will be an act of mere admission that a state exists. اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، مثلاً آپ ریاست کے جو باقی ایلیمنٹس ہیں ان کی انڈیویجول ریکگنیشن کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ججمنٹل آن دیم، یو ڈونٹ ہیو ٹو ریکگنائز دیم. وہاں امپورٹنس نئی اسٹیٹ کی بن جاتی ہے جہاں پر اسٹیٹس وجود میں آ رہی ہوں. اور اب آپ نے دیکھا کہ جو کرنٹ سچویشن ہے، کرنٹ حالات ہیں، اس میں نئی اسٹیٹس وجود میں بہت کم آتی ہیں. سو دا تھیوری relating to the constitutive nature of recognition is no longer considered to be a valid theory, and by and large the state's practice is that the recognition is an act through which you merely gave a declaratory which is a declaratory step towards the under international law. This will now also take us to the next topic. The next topic is the recognition of the governments. Now, we have talked about the states rather at length. The governments do pose a unique challenge. The governments pose a challenge because the governments change. And each time they change, there could be a change which may be not in conformity with constitutional regular requirements. When that change occurs, a question is raised, what do we do? Should we consider that an act whereby the other states or the world community has to accord fresh recognition to say that this state or this government is now legitimate or correctly which has taken power? دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کسی ملک کے اندر انسرجنسی شروع ہو جائے یا کوئی بغاوت شروع ہو جائے اور جو باغی گروپ ہے وہ حکومت پر آ بیٹھے. اب یہاں اسٹیٹ کی ریکگنیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی ملک کے اندر بغاوت کی صورتحال میں باغی گروپ جو ہے وہ کسی ایک ایریا پر قابض ہو جائے، اور جب وہ ایک ایریا پہ قابض ہو جائے اور جو اس ملک کی اوریجنل حکومت ہے اس کا دائرہ اختیار سکڑتا چلا جائے، کیپٹل تک آ جائے، تو پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ناؤ شوڈ دی ادر اسٹیٹس ایکسٹینڈ ریکگنیشن ٹو دس نیو سچویشن اینڈ ریکگنائز اے نیو گورنمنٹ or a new person who may have been an insurgent initially, but over a period of time, if he has received support from the people, he has gained control of the larger portion of the territory, if he has dislodged the law enforcement agency of the original government, then should we accord formal recognition to him or not? یہاں پر وہ کانسیپٹ آ جاتا ہے جو لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے. وہ کانسیپٹ ہے ڈی جور اینڈ ڈی فیکٹو گورنمنٹ کا. ڈی جور اور ڈی فیکٹو گورنمنٹ کے جو کانسیپٹ ہے یہ بنیادی طور پر پولیٹیکل سائنس کے کانسیپٹس ہیں. اس سے مراد سچویشن آف فیکٹ ہے، لیگل رجیم کی اپلیکیشن نہیں ہے. یہ ایک بڑی سٹل ڈسٹنکشن ہے. یعنی ڈی جور اور ڈی فیکٹو گورنمنٹ انالیسز آف سچویشن آن گراؤنڈ ہے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ لا ان کو کوئی اختیارات دے رہا ہے. لا صرف سچویشن کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ جہاں پر ڈی فیکٹو گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ قانوناً گورنمنٹ کسی اور ملک کی ہے، کسی اور حکومت کی ہے، اور انسرجنس جو ہیں وہ پھیل کر آدھے ملک پہ تقریباً قابض ہو گئے ہیں یا آدھے سے زیادہ ملک پہ قابض ہو گئے ہیں. سو ان فیکٹ یعنی ڈی فیکٹو جو قبضہ ہے ملک کے اکثریتی ٹیریٹری کا، دیٹ از ناؤ ود دی انسرجنٹس.
سو ڈی فیکٹو انچارج وہ ہو گئے. ڈی جور یعنی کہ ابھی تک جو معاہدے ہیں، امبیسڈرز دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں، وہ اس حکومت کے ہوں گے جس کا دائرہ اختیار سکڑتا جا رہا ہے، جس کے مندوبین یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھے ہوں گے، جس نے ٹریٹیز کی ہوں گی، جس کے کیپٹل کے ساتھ دنیا بھر کے کیپٹلز کا رابطہ ہوگا. سو قانونی طور پر لیگلی ابھی وہی گورنمنٹ ٹرانزیکشنز کر رہی ہے، اپنا نارمل بزنس آف دا گورنمنٹ، بزنس آف دا اسٹیٹ وہ ٹرانزیکشن کر رہی ہے. سو ڈی جور وہ ہو گئی، یعنی قانوناً حکمران وہ ہو گئی جو ریالٹی میں اس وقت فائنل ٹرانزیکشنز کر رہی ہے. لیکن ڈی فیکٹو کنٹرول جو ہے وہ انسرجنٹس کا یا کسی گروپ کا یا سیلف ڈٹرمنیشن والے گروپ کا جو بھی اس پر پوزیشن. سو ڈی جور اینڈ ڈی فیکٹو instead of viewing them as a legal treatment under international law, it should be viewed as a description of a situation of fact on the ground, which leads you to believe or which leads you to take a decision relating to recognition. Okay, now should you extend recognition to this group or to this entity which has taken larger control or not? And same goes for taking control of other issues, such as if there is an unconstitutional change of power. So, in the context of de jure and de facto recognition of the governments, this is where one can face a situation of a nightmare. That should you extend formal recognition to an entity which has gained tremendous control over the territory and has displaced gradually the control and authority of the de jure government. So, having said that, I would now take you to certain examples and also certain material which will self-guide you to now the current status of recognition. Because recognition پر دو تین ایسی ویوز ہیں، دو تین ممالک کے خاص طور پہ جو ریکگنیشن کے اس لا کو چینج کرتے ہیں، جس میں یونائٹڈ کنگڈم ہے اور یو ایس اے ہے. I will take you through some of that material one by one, and it will give you an idea of the nature of changes that this concept has undergone. اب تک میں نے آپ کو بتایا recognition of the government, recognition of the state, constitutive theory, declaratory theory, de jure, de facto. معاملہ وہاں سے آگے آ گیا ہے. اب ممالک جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اسٹیٹ کو تو ہم ریکگنائز کرتے ہیں بیسڈ آن دس اسیسمنٹ کہ یہ اسٹیٹ اپنی کوالیفیکیشن فلفل کر رہی ہے آف بینگ اے اسٹیٹ ہوڈ، اور اب یہ چیز ڈاکیومنٹ ہو گئی، اب یہ انٹرنیشنل کنونشن کا ایک حصہ بن گیا ہے جس میں انہوں نے ریکگنیشن کو سیپریٹ کر دیا ہے. سو وہ تھیوری جس پر ہم بات کرتے آ رہے تھے اس کی ریلیونس اور کم ہو گئی ہے. اس کانٹیکسٹ میں آئی ووڈ لائک ٹو ریفر ٹو مونٹیویڈیو کنونشن آرٹیکل 3. یہ کنونشن ہے جو کہتا ہے The political existence of the state is independent of recognition by the other states. Even before recognition, the state has the right to defend its integrity and independence, to provide for its conservation and prosperity, and consequently to organize itself as it seems fit, to legislate upon its interest, administer its services, and to define the jurisdiction and competence of its courts. The exercise of these rights has no other limitation than the exercise of the rights of other states according to international law. So یہ آپ نے دیکھا کہ ایک اسٹیٹ جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ریکگنیشن سے اس کی انٹرنل ارینجمنٹ کا، اس کے اپنے اسٹیٹ ہوڈ کا کوئی ریلیشن شپ پر سے نہیں بنتا. اور اگر آپ دیکھیں گے جو یہاں کہا گیا کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر از اگین اے اسٹیٹ انڈر دی کانسٹیٹیوئنٹ انسٹرومنٹ گیون ٹو اٹ بائی اے گورنمنٹ آف پاکستان. اب یہ ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹ ہے ان ٹرمز آف انٹرنیشنل لا سبجیکٹ. اٹ ہیز آل دی پری ریکوزٹس آف اے اسٹیٹ. اٹ ہیز اٹس اون ٹیریٹری. اٹ ہیز اٹس اون گورنمنٹ. اٹ ایکسرسائزز جورسڈکشن انڈر اٹس اون لاز. اٹ ہیز اٹس اون پارلیمنٹری اینٹی. اٹ ہیز اٹس اون جوڈیشل اسٹرکچر. So it becomes a legal person. The only thing it does not do is it does not enter into independent treaties. It does not send envoys to foreign capital. It does not receive envoys into Muzaffarabad. So, but that has no bearing
on its legal status as an entity for the purposes of political nature which government of Pakistan wanted to achieve in the context of larger issue of Kashmir. We will discuss that much later when we come to that at a subsequent lecture. But for the purposes of today's lecture, you would note that ایک اعتراض جو کبھی کبھی اٹھایا جاتا رہا وہ اعتراض یہ تھا کہ جی یہ AJNK کی جو ٹیریٹری ہے یہ نہ تو تسلیم کی گئی ہے نہ یہ انٹرنیشنل پرسن ہے. سو وہ آپ نے دیکھا کہ اس فارمولیشن سے وہ ونڈیکیٹ ہو جاتی ہے یا وہ پوزیشن کلیئر ہو جاتی ہے کہ یس وہ ایگزسٹ کر سکتی ہے ایز اے اسٹیٹ, اس کو ریکگنیشن کی بادی و نظر میں ضرورت نہیں ہے بیسڈ آن دس نیو فارمولیشن دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ. یہ جو فارمولیشن ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, یہاں تک اس نقطے تک پہنچنے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسٹیٹس کو ریکگنائز کرنا جو ہے وہ ایک فارمیلٹی ہے. اس فارمیلٹی کی جو بنیاد ہے وہ ایسٹریڈا ڈاکٹرن ہے. یعنی ایک ڈاکٹرن میکسیکو کے جو فارن سیکرٹری تھے انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں یہ ڈاکٹرن پروپاؤنڈ کیا تھا, اور انہوں نے کیا کہا تھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ ریکگنیشن کا جو ڈاکٹرن ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف اسٹیٹس, ابھی ہم بات کر رہے ہیں گورنمنٹس پر, ابھی ہم بعد میں بات کریں گے. یہ ایسٹریڈا ڈاکٹرن جو ہے یہ 1930 میں پریزنٹ ہوا, اور اس میں انہوں نے کہا یعنی ایسٹریڈا نے, ایور سنس دا گریٹ وار the doctrine of so-called recognition has been applied in particular to the nations of this continent, although in well-known cases of changes of regime occurring in European countries, the government of the nations have not made express declaration of recognition. Consequently, the system has been changing into a special practice applicable to Latin American republics. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ لیٹن امریکن ریپبلکس میں جب بھی نئی اسٹیٹس وجود میں آتی ہیں تو ایک فارمیلٹی ڈیولپ ہوگی کہ ان کو فارملی ریکگنائز کیا جائے. After a careful study of the subject, the government of Mexico has transmitted instructions to its minister in the countries affected by the recent political crisis, informing them that the Mexican government is issuing no declaration in the sense of grants of recognition, since that nation considers that such a course is an insulting practice, and one which, in addition to the fact that it offends the sovereignty of other nations, implies that judgment of some sort may be passed upon the internal affairs of those nations by other governments, inasmuch as the latter assume in effect an attitude of criticism when they decide favorably or unfavorably as to the legal qualifications of foreign regime. So وہ بیسیکلی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ریکگنیشن کو اس وقت تک نہیں لائیں گے سامنے جب تک کہ اس کی ضرورت محسوس نہ کی جائے. ایسٹریڈا ڈاکٹرن میں گورنمنٹس کے علاوہ ریجیم چینج کی بات بھی شامل کر لی گئی. سو نہ صرف یہ کہ اسٹیٹس کے کانٹیکسٹ میں اس کو ریلیونٹ قرار دے دیا گیا, بلکہ ایسٹریڈا نے یہ کہا کہ جب ریجیم چینج ہوتی ہے, ریپبلکس نئی بنتی ہیں, تو بھی یہ ریکگنائز کرنا ایک فارمیلٹی ہے اور اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے. اس نقطہ نظر کو یو کے گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا. یو کے گورنمنٹ کا نقطہ نظر یا اس کو کوٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یونائٹڈ کنگڈم کی جو گورنمنٹ ہے وہ کامن لا ملکوں کی نمائندہ گورنمنٹ ہے. یعنی جو جورسپروڈنس یونائٹڈ کنگڈم میں پریویل کرتی ہے, جو لیگل ایشوز وہاں پریویل کرتے ہیں, وہ بائی اینڈ لارج اڈاپٹ ہوتے ہیں ٹو آل دا کامن ویلتھ کنٹریز. یو کے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ وی ہیو کنڈکٹڈ اے ری ایگزامینیشن آف برٹش پالیسی, یہ 1980 میں انہوں نے کہا, اینڈ پریکٹس کنسرننگ دا ریکگنیشن آف گورنمنٹس. This has included a comparison with the practice of our partners and allies. On the basis of this review, we have decided that we shall no longer accord recognition to governments. یعنی یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ ہم حکومت کے چینج ہونے پر ان کو تسلیم کرنا یا نہ تسلیم کرنا, اس فارمیلٹی کو ہم ختم کرتے ہیں. The British government recognized states in accordance with common international doctrine. Where an unconstitutional change of regime takes place in a recognized state, governments of other states must necessarily consider what dealings, if any, they should have with the new regime, and whether and to what extent it qualifies to be treated as the government of the state concerned. Many of our partners and allies take the position that they do not recognize governments, and that therefore no question of recognition arises in such cases. By contrast,
the policy of successive British governments has been that we would make and announce a decision formally recognizing the new government. اب یہ پرانی بات کریں پھر نئی بات پہ آتے ہیں. This practice has sometimes been misunderstood, and despite explanations to the contrary, our recognition interpreted as implying approval. UK گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے کہ ہماری تسلیم کرنا یا نہ تسلیم کرنے کی جو پالیسی ہے اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ گویا ہم ایک سرٹیفکیٹ آف لیجیٹیمیسی کنفر کر رہے ہیں. For example, in circumstances where there might be legitimate public concern about the violation of human rights by the new regime or the manner in which it achieved power, it has not sufficed to say that an announcement of recognition is simply a neutral formality. We have therefore concluded, آخری بات جو ان کا حرف آخر ہے, that there are practical advantages in following the policy of many other countries in not according recognition to governments. Like them, we shall continue to decide the nature of our dealings with regimes which come to power unconstitutionally in the light of our assessment of whether they are able of themselves to exercise effective control of the territory of the state concerned and seem likely to continue to do so. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب کوئی نئی رجیم چینج ہوگی چاہے وہ انکانسٹیٹیوشنلی ہو, ہم اس کی ریکگنیشن یا نان ریکگنیشن کے چکر میں نہیں پڑیں گے. ہم اس قانونی ایشو کو, اس قانونی کوئز کو ریز ہی نہیں کریں گے. ہم ڈیلنگ ڈائریکٹلی کریں گے اور ہم ایسرٹین کریں گے کہ ہم نے ان سے کوئی ڈیلنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. کیونکہ اس کا ایک اور پس منظر بھی ہے, اور وہ پس منظر یہ ہے کہ جب یہ ڈیلنگز ہوتی ہیں تو بے شمار کمرشل ٹرانزیکشنز ہو چکی ہوتی ہیں, بے شمار کمرشل کانٹریکٹس ہو چکے ہوتے ہیں, اور اگر آپ ریکگنائز نہیں کریں گے کسی حکومت کو تو بعض اوقات آپ کے ہی شہریوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے آپ کی نان ریکگنیشن سے. So the government of Her Majesty's government or the UK government decided that it will take on each matter on a case-to-case basis, and it will make a determination of its future relationship and the extent to which it wishes to interact with the new regime which has come into power, irrespective of the issue of recognition of that regime. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو یوز کریں اور آپ فرض کر لیں کہ اگر ہم اس سے ڈیل کر رہے ہیں تو ہم نے ریکگنائز کیا. ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ریکگنیشن کا فارمل عمل ہم نہیں کرنا چاہتے. اس سے ملتی جلتی ویو ہی یونائٹڈ اسٹیٹس کا بھی تھا. یو ایس کی جو پریکٹس ہے آن دا ریکگنیشن آف گورنمنٹس وہ بھی تقریباً یہی بات کہتی ہے. یو ایس گورنمنٹ نے اپنا 1977 میں ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی. میں اس اسٹیٹمنٹ کا کچھ پورشن آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو بائی اینڈ لارج مختلف الفاظ میں وہی بات کہہ رہا ہے جو یو کی گورنمنٹ نے کہی. ون ریزلٹ آف سچ کمپلیکس ریکگنیشن کرائٹیریا, یعنی وہ کرائٹیریا جس کے توسط سے وہ پہلے حکومتوں کو تسلیم کرنے کی پالیسی اڈاپٹ کرتے تھے, was to create the impression among other nations that the United States approved of those governments, it recognized and disapproved of those from which it withheld recognition. This appearance in turn affected our decisions in ways that have not always advanced U.S. interest. In recent years, U.S. practice has been to de-emphasize and avoid the use of recognition in cases of changes of governments and to concern ourselves with the question of whether we wish to have diplomatic relations with the new governments. The administration's policy is that establishment of relations does not involve approval or disapproval, but merely demonstrate a willingness on our part to conduct our affairs with other governments directly. اب یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو ایک بہت بڑی طاقت ہے, جس کے بہت سارے اسٹیکس ہیں, جو بہت بڑی انٹرنیشنل اداروں کو فنڈنگ دے رہی ہے, اس کی بہت سی سے ہے, وہ بھی it has come to a conclusion it will not any longer accord formal recognition, and the recognitions that have been so far accorded will stay, but if there are regime changes it will again not make formal acts of recognizing them. It will simply make a determination that how it wishes to deal with them in future in bilateral relationship at a bilateral level. اسی طرح ایک اور ایگزامپل جو میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ ہے جب ترکی گورنمنٹ نے افغانستان میں ٹیک اوور کیا, جو رشین سپورٹڈ گورنمنٹ تھی 1978 میں, تو اس وقت یو ایس گورنمنٹ نے اس کانٹیکسٹ میں جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی وہ بھی ریکگنیشن with reference to regime change کے لیے انسٹرکٹیو ہے. They said the government of US assumes that the government of the Democratic Republic of Afghanistan will continue to honor and support the existing treaties and international agreements in force between our two states. On that assumption,
it is the intention of the US government to maintain diplomatic relations. So, keeping in view the policy position which they had announced 1 year back in 1977, in 1978 they did not say we don't recognize Tarakai government. They simply said we hope that they will be fulfilling their international obligations and we will also treat with them on a bilateral basis. سو ریکگنیشن, اور اسی کانٹیکسٹ میں اب افغانستان کی ایگزامپل ایک دفعہ پھر ذہن میں آتی ہے طالبان کے کانٹیکسٹ میں. جب یونائٹڈ نیشنز میں ایک سچویشن ایسی آئی کہ طالبان ور ریپرزینٹنگ دی افغان گورنمنٹ ان یونائٹڈ نیشنز اور ان کے ایمبیسڈرز بھی تھے, اور پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے ریزولوشن پاس کی اگینسٹ طالبان, asking them to hand over Osama or asking them to do specific acts of freezing of assets or so on so forth. اب یہ یونائٹڈ نیشنز نے یہ بات اپنی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن میں کی جو چیپٹر 7 کے نیچے پاس ہوئی. یہ ریزولوشن تھی 1267 آف 1999. اس میں طالبان کا ذکر تھا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹ پریکٹس ہے کہ ایک طرف تو طالبان کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا تھا, دوسری طرف طالبان کے حوالے سے ہی افغانستان پر ایک ریزولوشن بھی پیش کی گئی. سو کوشچن یہ تھا, یا جنرلی یہ سوال اٹھا, اخبارات میں مجھے یاد ہے یہ سوال اٹھا کہ کیا اس کو ریکگنائز کر لیا گیا ہے بائی مینشننگ طالبان ان UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن. اس کا جواب تھا کہ نہیں, کیونکہ اگر آپ غور سے 1267 کے الفاظ دیکھیں تو وہ ڈسٹنکشن کریٹ کرتے ہیں. اب میرے سامنے وہ ریزولوشن ہے. سیکیورٹی کاؤنسل نے کہا اسٹرانگلی کنڈیمنگ دا کنٹینیوئنگ یوز آف افغان ٹیریٹری اسپیشلی ایریاز کنٹرولڈ بائی دی طالبان. سو انہوں نے ڈسٹنگوش کر دیا کہ جی طالبان کا کنٹرول تو ہے لیکن افغان ٹیریٹری ایک ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے. پھر کہا ڈپلورنگ دا فیکٹ دیٹ طالبان کنٹینیوز ٹو پرووائڈ سیف ہیون ٹو اسامہ بن لادن اینڈ ٹو الاؤ ہم اینڈ ادرز ایسوسیٹڈ ود ہم ٹو آپریٹ a network of terrorist training camps from Taliban-controlled territory and to use Afghanistan as a base and so on and so forth. تو یہاں بھی طالبان-controlled territory کہہ کے انہوں نے the fact on the ground کو recognize کیا کہ factually on the ground there does exist a control by Taliban. But since it's a description of fact, it does not become an argument to legitimize or to argue that it has been recognized as a de jure government as well. So آپ دیکھتے ہیں کہ ریکگنیشن قانوناً ایک کانٹیکسٹ لے کر آتی ہے جو حکومت کے حوالے سے ہے, جو گورنمنٹ کے حوالے سے ہے, مگر جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, فار ایگزامپل جب افغانستان میں, سو لاٹ آف لیگل کوشچنز آر ریزڈ ایز ویل وچ ڈو پوائنٹ آؤٹ ٹوورڈ دا کمپلیکیشنز ریلیٹنگ ٹو دی ایپلیکیشن آف کانسیپٹ آف ریکگنیشن ٹو دا ٹیریٹریز آف دس نیچر. This brings us to the last topic of our discussion or our discourse today, and that is the issue of recognition of disputes. When we say recognition of disputes, we also mean recognition of self-determination. یعنی جس طرح میں نے آپ کو شروع میں میپ پر دکھایا تھا کہ آپ کے سامنے ڈسپیوٹ کشمیر کا ہے, آپ کے سامنے کوئی اور ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے, کوئی ایک ملک اس ڈسپیوٹ کو ریکگنائز نہیں کرتا. سو وہاں پر جو دنیا بھر کے ممالک کی اسٹیٹ پریکٹس ہے وہ سڈنلی ریلیونٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر دنیا بھر کے ممالک یا گلوبل کمیونٹی کسی بھی ڈسپیوٹ کو ریکگنائز کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس ڈسپیوٹ سے ایسوسیٹڈ سیلف ڈٹرمینیشن کو بھی ریکگنائز کر رہے ہیں, تو پھر اٹ ڈز بیکم an issue where recognition as a concept of law becomes relevant. اب یہ یاد رکھیے کہ ڈسپیوٹس کی بھی 2 یا 3 مختلف قسمیں ہیں. ایک قسم ہے کہ ڈسپیوٹ از ریلیٹنگ ٹو ٹیریٹری. سو اف دیر از اے ڈسپیوٹ ریلیٹنگ ٹو ٹیریٹری, اٹ از ون کائنڈ آف ڈسپیوٹ. دین دیر کوڈ بی این ایشو ویئر اے ڈسپیوٹ کوڈ بی ان ریلیشن ٹو انڈیویجولز رائٹ, یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن. دیٹ کوڈ بی اے سیپریٹ سیٹ آف ڈسپیوٹ. It is very rare that both these disputes coexist with each other in a given set of facts. مثلاً کسی ملک میں لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا ملک ٹھیک ہے, اس کی باؤنڈریز درست ہے, ہم اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں. کوئی صوبہ کسی ملک کا یہ کلیم کر سکتا ہے. اب یہاں ٹیریٹری کا ڈسپیوٹ نہیں ہے, لوگوں کی
سیلف ڈٹرمینیشن کا سوال ہے یا نہیں ہے یہ ایک اور سوال ہے، لیکن بہرحال یہ سوال کا کانٹیکسٹ سیلف ڈٹرمینیشن ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ صرف ڈسپیوٹ ٹیریٹری کا ہے، لوگوں کی سیلف ڈٹرمینیشن ہو سکتا ہے نہ ہو. ان کشمیر کے کانٹیکسٹ میں جو دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دونوں ڈسپیوٹس کوانسائڈ کر رہے ہیں، کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. ڈسپیوٹ آف ٹیریٹری بھی ہے اور ڈسپیوٹ ریلیٹنگ ٹو دی پراپر ڈسچارج آف دی آبلیگیشنز آف سیلف ڈٹرمینیشن بھی ہے. سو لوگوں کے سیلف ڈٹرمینیشن کا ایشو بھی ہے اور ساتھ ساتھ ٹیریٹری کا ڈسپیوٹ بھی ہے. سو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈو دے what effect recognition has on a situation like this. In a situation like this, recognition has a big role to play. وہاں پر شاید constitutive theory یا declarative theory relevant نہ ہو in a traditional context, لیکن the concept of state practice کہ states اپنے موقف سے، states اپنی practice سے اگر کسی dispute کو recognize کرتی آ رہی ہیں، اس کو اپ ہولڈ کرتی آ رہی ہیں، اس کی تائید کرتی آ رہی ہیں اور اس بات کو سجیسٹ کرتی آ رہی ہیں کہ آپ اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کریں، سو پھر اسٹیٹ پریکٹس جو ہے وہ ریکگنائز کر رہی ہے اس ڈسپیوٹ کو. فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا اب سے کچھ عرصہ پہلے کشمیر کو ڈسپیوٹ مانتا ہی نہیں تھا اور انڈیا کا موقف یہ تھا کہ کشمیر از ناٹ اے ڈسپیوٹ. سو اب سوال یہ تھا کہ پہلے یہ باور کروانا دنیا کی کمیونٹی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ڈسپیوٹ ہے، ہمارے تو ویسٹڈ انٹرسٹ انوالوڈ ہیں، بٹ دنیا بھر کی کمیونٹی کو اسیس کرنا کہ دنیا بھر کی کمیونٹی کیا ریکگنائز کر رہی ہے، از اٹ ریکگنائزنگ دس ڈسپیوٹ اور ناٹ. سو فار دیٹ یو گو ٹو دا اسٹیٹمنٹس ایشوڈ بائی ویریس گورنمنٹس، یو گو اینڈ سی دا اسٹیٹ پریکٹس آف ویریس اسٹیٹس ان دس کانٹیکسٹ. یہ اسٹیٹ پریکٹس کون سی ہے؟ یہ کسٹم کے ساتھ لنک ہے. آپ کو یاد ہوگا شروع کے لیکچر میں ہم نے لا آف کسٹم پڑھا تھا کہ کیسے کسٹم ایوالو ہوتا ہے لا میں اور وہ لا جو ہے وہ نارم بن جاتا ہے، اور کیسے اسٹیٹ پریکٹس کسی موقف کی تائید کو کرتے ہوئے اس موقف کو قانون کا درجہ دے دیتی ہے. تو اسی طرح اس ایویڈنس کو مسلسل ڈینائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل طور پر اسٹیٹس آپ کے سامنے اس بات کو کسی نہ کسی فارم میں لا رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنا ہے، یا دونوں ملکوں نے یا تینوں ملکوں نے بیٹھ کے اس کو کوئی نہ کوئی سلوشن کا فارم نکالنا ہے. تو جب یہ بات کی جاتی ہے تو یہ اس بات کی ریکگنیشن ہے کہ ڈسپیوٹ ایگزسٹ کرتا ہے. مگر یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ریکگنیشن ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں اسٹیٹ کی ریکگنیشن ہوا کرتی تھی یا حکومتوں کی ریکگنیشن ہوا کرتی تھی. یعنی کوئی آپ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرتے، کوئی ملک فارمل ڈیکلریشن ایشو نہیں کرتے، ملک جو ہیں وہ کسی طور پر کوئی فارمل اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کرتے کہ وی ڈو ہیئر بائی ایشو اے اسٹیٹمنٹ دیٹ ان ایشو آف ڈسپیوٹ ایگزسٹ بٹوین کنٹری اینڈ کنٹری بی، یا اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں کرتے. یہ آپ نے اخذ کرنی ہوتی ہیں، یہ آپ نے ان کی مختلف اسٹیٹ پریکٹس سے انفر کرنی ہوتی ہیں کہ انہوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ نہیں. So recognition of a dispute basically means a double exercise. An exercise whereby first you make an assessment of where is the evidence of recognition and then collect that evidence to develop an argument that here is an evidence which supports that a dispute exists. میں آپ کو اس کی اسپیسیفک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ملک جو ہے آپ کے پرائم منسٹر، پاکستان کے پرائم منسٹر یا انڈیا کے پرائم منسٹر امریکہ جاتے ہیں یا یورپ کے کسی ملک میں جاتے ہیں، وہاں کے پرائم منسٹر سے ملتے ہیں اور پرائم منسٹر سے ملنے کے بعد وہاں کوئی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں. وہ خطاب جو اکثر ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے سربراہ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں. وہاں پر کوئی ان سے سوال کرتا ہے کہ جی کشمیر پر کیا ہو رہا ہے. اس پر اگر جو دوسرے سربراہ مملکت ہیں وہ یہ کہیں کہ دس از اے میٹر بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ وی ہوپ بوتھ دیز کنٹریز ول فائنڈ اے سولوشن ٹو دس میٹر وچ از ایکسیپٹیبل ٹو بوتھ دا پارٹیز. اب یہ بیان ہو گیا، اب دوسرے نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، انڈیا کے پرائم منسٹر نے ڈینائی نہیں کیا. تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اب یہ جو اسٹیٹمنٹ دے دینا ہے کہ بوتھ دا کنٹریز ول ڈیسائڈ دس، یہ اسٹیٹمنٹ ایویڈنس بن جائے گی کہ آپ اس کو کلیکٹ کر لیں گے، اس کو اٹھا لیں گے اور اس کو اس کے سیاق و سباق سے الگ کر کے کہیں گے کہ یہ دیکھیے کسی اور ملک کے ہیڈ آف اسٹیٹ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی
کہ یہ ایشو انڈیا اور پاکستان مل کے کریں گے، لہٰذا ہم یہ چیز ریکگنائز کر رہے ہیں کہ یہ ایک ریکگنیشن کا عمل مکمل ہوا ٹو دی ایکسٹینٹ آف ون اسٹیٹ. دوسری اسٹیٹ کا بھی آپ کو اسی طرح کی ڈیکلیریشن یا اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے، اس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اس طرح کا بیان ملے گا یا ملنا چاہیے، اور اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور ایسے ایگزسٹ کرتا ہے تو آپ اس کو لیں گے. اور پھر آپ کہیں گے یہ دیکھیے اسٹیٹ نمبر 2 نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ایشو جو ہے یہ پاکستان ریزالو کرے، یا اگر کسی اور اسٹیٹ نے اس سے بہتر بیان دیا ہے کشمیریوں کے حق میں دیا، کشمیریز آر اے پارٹی ٹو دس ڈائلاگ، دیئر wishes must be considered. So it becomes gradually an evidence of recognition of dispute over a period of time. اور سب سے بڑھ کے جو ریکگنیشن آف ڈسپیوٹ آ جاتی ہے وہ اس پریکٹس میں آ جاتی ہے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کرتی ہیں. یعنی آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے انٹرنیشنل کسٹم پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ کسٹم میں کے علاوہ جو سورس آف انٹرنیشنل لا ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی اپنی پریکٹس بھی ہے. یہ جو عالمی ادارے ہیں، یہ جو ریزولوشنز ایشو کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو اسٹیٹمنٹس ایشو کرتے ہیں، ان کے فورمز پہ جو دوسرے ملکوں کے مندوبین وہاں پر بیٹھ کر بحث کرتے ہیں اور اپنے ملکوں کے حق یا تائید میں موقف اختیار کرتے ہیں، وہ موقف بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل لا میں کی فارمیشن میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کی پوزیشن میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی عالمی ادارہ اپنا موقف سامنے لاتا ہے، اپنی ریزولوشن میں ذکر کرتا ہے کہ ممالک جو ہیں وہ اپنے میٹرز کو ریزالو کریں، ریجنل ایشوز کو سارٹ آؤٹ کریں یا کوئی اور حوالہ دیں، تو وہ آپ کی ایویڈنس بن جاتا ہے. اسی طرح آپ پاکستان، اگر آپ کشمیر کی کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پاکستان کا سب سے بڑا ایویڈنس آف ریکگنائزنگ دا ڈسپیوٹ آف کشمیر آر دا ریزولوشنز آف دی یونائٹڈ نیشنز. کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں جو 1940s میں پاس ہوئیں، 1950s میں پاس ہوئیں، ان ریزولوشنز کے اندر کشمیر کو ریزالو کرنے کا ایک کمپلیٹ فارمولہ ہے، ایک کمپلیٹ طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کو امپلیمنٹ ہوا یا نہیں ہوا وہ ایک اور ایشو ہے، لیکن کم از کم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تیسرے فورم نے ڈسپیوٹ کی ایگزسٹنس کو ریکگنائز کیا. پھر آپ اگر دیکھیں تو یو ول آلسو سی that in the recent time, as far back as in 1998, a resolution of UN Security Council was passed in which is called 1172. اس ریزولوشن نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوزیشن لی اور اس نے کہا کہ کشمیر کا میٹر جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان بائیلیٹرلی اس کو ریزالو کریں اور UN Secretary General will report back. So this resolution becomes a very powerful evidence of recognition of a dispute of Kashmir. یہی صورتحال ہوگی ان تمام ڈسپیوٹس کے بارے میں، ان تمام موومنٹس آف سیلف ڈٹرمینیشن کے بارے میں جو دنیا میں کہیں اور چل رہی ہیں، کہ جہاں جہاں پر بھی کوئی پارٹی ڈسپیوٹ ڈینائی کرتی ہے، جہاں جہاں بھی کوئی پارٹی سیلف ڈٹرمینیشن ڈینائی کرتی ہے، تو وہ لوگ جو سیلف ڈٹرمینیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ممالک، وہ پھر ایسے ہی ممالک کے اسٹیٹمنٹس، ڈیکلیریشنز، بیانات کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ آرگیو کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ ہے اسٹیٹ پریکٹس، یہ ہے اس کی اسپیسیفک ایویڈنس کہ ڈسپیوٹ کو ریکگنائز کیا گیا، لہٰذا اب یہ چیز طے ہو جانی چاہیے کہ یہ ڈسپیوٹ ایگزسٹ کرتا ہے. سو ریکگنیشن آف اے ڈسپیوٹ از آلسو اے پروسیس تھرو وچ یو کریٹ بائی امپلیکیشن. So this was the summary of the law of recognition, which, as I said in the beginning, was comprehensively confusing. I do not know that how far you find it confusing now towards the end. But to summarize, we have talked about recognition of states, we have talked about recognition of governments, we have talked about recognition of disputes. The convenience element from the standpoint of those who are studying recognition is that the concept to get into the theories of recognition has been left behind in the state practice. Now, at least to the extent of states, there is no longer a state practice to formally recognize them. And also in the context of change of regimes, the leading states like US and UK have made it clear they will not court formal recognitions. They will only deal with individual states, individual regime change on their own terms as facts determine when that time comes. With this comprehensively confusing lecture partly, I hope I have been able to at least lay down some issues very clearly.